وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس مختصر سی گفتگو میں ہم چند چیزیں جنت البقیع کے حوالے سے عرض کریں گے کہ جنت البقیع کا سب سے پہلے تو جنت البقیع لفظ کا معنی کیا ہے، اس کے بعد جنت البقیع کی تھوڑی سی تاریخ بیان کریں گے، پھر جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ اصل میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے چند جملے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے جنت البقیع عربی کا لفظ ہے، اور لفظ جنت کا ترجمہ، لفظ جنت کا معنی ہے باغ، اور لفظ بقیع یہ بقعہ سے لیا گیا ہے، اور بقعہ یا بقیع ایسے وسیع مکان کو کہتے ہیں کہ جس میں مختلف اقسام کے درخت ہوں۔ یا جنت البقیع کو جنت البقیع الغرقد بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ غرقد ایک قسم کا درخت ہے، پودا ہے، جو اس مکان میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا۔ یعنی ایک وسیع مکان ہے جو مختلف درختوں پر مشتمل تھا۔ اگر تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ جو مقام ہے یا یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے، اس کی تاریخ کے اگر حوالے سے گفتگو کریں، اور میں کہہ چکا ہوں کہ مختصر سی گفتگو کریں گے، تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، تو وہاں پہ جب مدینہ میں پہنچے تو حکومت اسلامیہ کو تشکیل دی، اور انہوں نے جہاں پر دوسری چیزیں محسوس کی کہ حکومت اسلامیہ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں سے ایک ضرورت جو محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص مقام ہو، ایک مخصوص جگہ ہو، ایک مخصوص قبرستان ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کے شہداء یا مسلمانوں کی جتنی عظیم شخصیتیں ہیں، یا کوئی مومن مسلمان جب فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو ایک مخصوص مقام ہونا چاہیے، ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے ہم مسلمانوں کی خاص طور پر، کہ جہاں پر ہم اپنے اقربا کو دفن کریں اور ایک تشخص باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچے تو رسول اللہ نے ایک مسجد بنوائی جن کا نام مسجد نبوی قرار پایا۔ تو تاریخ دان یہی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی یا مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی یہ ایک مکان تھا، بہت ہی وسیع مقام تھا، کہ جس کی اراضی تاریخ دانوں نے لکھی ہے کہ 1,80,000 مربع میٹر یہ زمین، اتنی وسیع زمین تھی۔ اس زمین کو رسول اللہ نے خود معین کیا کہ یہ وہ مکان ہے کہ جہاں پہ ہمارے شہداء، ہمارے عزیز و اقارب کو یہاں پہ دفنایا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے معین کیا۔ اگر عقیدتاً بات کریں تو یہ وہ رسول ہیں کہ جس کے لیے خود خدا نے فرمایا کہ یہ میرا وہ نبی ہے کہ جو میری وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ تو گویا کہ رسول اللہ نے جب معین کیا، اور خود اگر دیکھا جائے تو ایسی شخصیات اس قبرستان میں ہیں
معصومین علیہ السلام ہیں، تو یہ وہ مقام ہے کہ جس میں بعد میں معصومین علیہ السلام کو بھی رکھا جانا تھا، لہٰذا رسول اللہ نے اس مقام کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ معین کر دیا کہ یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا یہ خاص ہے ہمارے شہداء کے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے، مومنین مسلمانوں کے لیے جو شہید ہوں گے یا وفات پا جائیں گے، تو یہاں پر ان کو دفنایا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے خود نشاندہی کی کہ یہ مقام اس کام کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ تاریخ دانوں نے یہی لکھا کہ رسول اللہ نے خود اس چیز کو معین کیا، اور پھر اس بقیع کی اہمیت کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنے صحابی اسعد بن زرارہ جو انصاری تھے ان کو رسول اللہ نے یہاں دفن کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابی تھے عثمان بن مطعون جو کہ مولا علی علیہ السلام کے بھی انتہائی قریبی تھے، وہ جب وفات پا گئے تو رسول اللہ نے ان کو بھی وہاں دفنایا۔ اس کے بعد میں بہت ساری شخصیات رسول اللہ کی ازواج مطہرہ، رسول اللہ کے جتنے رشتہ دار تھے، ان کی پھوپھیاں تھیں، ان کے جتنے رشتہ دار تھے ان کو وہاں پر دفنایا گیا۔ اور اس کے بعد خود رسول اللہ کی لخت جگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ، ان کے بعد امام سجاد علیہ السلام، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیات، اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس قبرستان میں جن کو جگہ ملی، جن کو یہاں پر دفنایا گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس مقام کو اگر دیکھا جائے، اس قبرستان کی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کوئی عام قبرستان نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کے اہل حرم اور رسول اللہ کے رشتہ دار، رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کے آباء و اجداد میں سے کچھ شخصیات اس قبرستان میں موجود ہیں۔ لہذا ایسی عظیم جگہ کے مکان اور مرتبے کو کیا بیان کیا جائے کہ جہاں پر اتنی ساری شخصیات دفن کی گئی ہوں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایسی عظیم جگہ کو مسلمانوں نے آخر کیا مقام دیا، جو کہ ہمارا موضوع ہے آج، کہ انہدام جنت البقیع، کہ اس جنت البقیع کے قبرستان کو جب مسمار کیا گیا تو آیا مسلمانوں کی نگاہ میں یہ چیزیں نہیں تھی؟ کیا مسلمانوں کو تاریخ کا پتہ نہیں تھا؟ کیا مسلمان اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ اس مقام کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کتنی عظیم شخصیات کو یہاں پر رکھا گیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جنت البقیع کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت البقیع پر حملہ کیا گیا، اور 2 مرتبہ کوشش کی گئی جنت البقیع کو مسمار کرنے کی۔ پہلی مرتبہ کوشش کی گئی سن 1220 ہجری میں، اور عیسوی کے حساب سے دیکھا جائے تو 1805 عیسوی میں کوشش کی گئی، اور اس میں مختصر جو خصوصاً ائمہ علیہ السلام کی قبور پر جو گنبد بنے ہوئے تھے، جو مزار چھوٹے سے بنے ہوئے تھے، ان گنبد کو گرایا گیا، مسمار کیا گیا۔ یہ وہی آل سعود کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1220 ہجری میں یہ جب کام کیا گیا تو اس وقت سلطنت دولت یا خلافت عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی، اور تقریباً 620 یا 23 سال پر مشتمل ان کی حکومت رہی ہے، اور ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کے ایک حاکم تھے جن کا نام سلطان محمود ثانی کہا گیا ہے، کہ اس نے ان پر حملہ کیا، اور 1227 ہجری میں یعنی 7 سال کے اندر ان کے شر کو ختم کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن یہ خاموش نہیں رہے، تقریباً 100 سال کے بعد یہ لوگ پھر آئے، اور علماء نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا کہ اب جب یہ آئے تو برطانیہ کی تائید سے آئے اور ان کی مدد کے ساتھ آئے، اور تقریباً 1344 ہجری، جو کہ اگر دیکھا جائے
تو عیسوی کے حساب سے 21 اپریل 1926 ہجری یا 25 ہجری بعض نے کہا ہے، 25 ہجری نہیں بلکہ عیسوی 21 اپریل 1926 عیسوی یا 1925 عیسوی میں دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ جنت البقیع کو منہدم کیا جائے، کہ جو زمانہ تھا شاہ عبدالعزیز کا، کہ انہوں نے وہی کام کیا کہ جو یزید نے کام کیا تھا، کہ اس نے قاضی سے فتویٰ لے کر اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کو جائز قرار دیا تھا، اور اس نے بھی یہی کام انجام دیا کہ اس نے شاہ عبدالعزیز نے ایک قاضی کو طلب کیا اور کہا کہ مختلف علماء سے جا کے فتویٰ لے آؤ کہ قبور کی عبادت کرنا کیسا ہے، قبور کو بنوانا کیسا ہے، قبور پر مزارات بنوانا کیسا ہے، پھر وہاں پر جا کے دعا مانگنا کیسا ہے۔ وہی شبہ پیدا کیا گیا کہ بھائی عالی مدد نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ شرک ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ اسی طرح جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ شیعہ بھائی مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا کو سجدہ کرتے ہیں، وہی عام سا شبہ ہے، اور ہماری قوم کا بچہ یہ جواب جانتا ہے کہ ہم خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، کہ جو رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے خاک پر سجدہ کیا، ہم بھی خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ کی ذات کو ہوتا ہے، نہ کہ اس تربت کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مزارات پر جا کے اگر کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا سمجھ کر اس کی مدد طلب کر رہے ہیں، بلکہ وہ خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، خدا کا ایک وہ ولی ہے، اس کو وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، نہ کہ اس کو خدا مان کر مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی شبہ پیدا کیا کہ بھائی مسجدوں کو بنانا کیسا ہے، قبور کے اوپر مزارات بنانا کیسا ہے، اور ان سے دعا مانگنا کیسا ہے۔ تو اس ٹائم جو ان کے مطلب کے مفتی تھے، انہوں نے ایک ضعیف سی روایت کا سہارا لے کر اور یہ فتویٰ دے دیا کہ بھائی قبور بنانا صحیح نہیں ہے، ان سے دعا مانگنا صحیح نہیں ہے، اور ان کو ختم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہ ایک شبہ پیدا کر کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک مذہبی راہ اختیار کی گئی کہ کیسے بغض اہل بیت کو یہ ظاہر کریں۔ بغض اہل بیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی انہوں نے اسلام کا سہارا لے کر اور یہ فتویٰ جاری کروایا کہ قبور کو منہدم کیا جا سکتا ہے، قبور کو مٹایا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو احسن اور واجب عمل ہے، اس کو ضرور انجام دینا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون سا انسان، چاہے اسی کا کسی مذہب سے تعلق نہ ہو، کون سا انسان یہ قبول کرے گا کہ اس کے والدین یا اس کی ماں یا اس کے رشتہ دار کی قبور کو منہدم کیا جائے اور ان کو بلڈوز کیا جائے، چاہیے کہ رسول اللہ کی ازواج ہوں، رسول اللہ کا خاندان ہو، رسول اللہ کی اولاد ہو؟ کیا جب عام مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے اقربا کو، والدین کی قبور کو منہدم کیا جائے، ان پہ ظلم ڈھایا جائے، تو کیا رسول اللہ اس بات کو پسند کریں گے کہ میری امت، میرا ظاہراً کلمہ پڑھنے والے، میرے دین کو ماننے والے یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میری اولاد، میری ازواج، میرے خاندان کے قبور کو منہدم کریں؟ لہٰذا یہ عظیم جرم تھا مسلمانوں کی تاریخ میں کہ جو رسول اللہ کی اولاد اور خاندان کے ساتھ کیا گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس وقت کی موجودہ حکومت سعودی سے بھی اور اپنی حکومتوں سے بھی کہ وہ بھی آواز اٹھائیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوشش کریں اور آل سعود کو یہ یاد دلائیں کہ یہ قبرستان کوئی عام قبرستان نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے بنایا جائے، قبور کو بنایا جائے۔